بات ہو جائے ویمن امپاورمنٹ کی، کیونکہ یونائٹڈ نیشن نے 25 نومبر سے 10 دسمبر تک ہر سال یہ 16 دن خواتین کے لیے رکھے ہیں۔ اسپیشلی ان 16 دنوں کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے ساتھ اچھے رویے کو اپنانے کے بارے میں بتایا جائے، ان پر تشدد کے خلاف شعور بیدار کیا جائے اور امتیازی رویوں کو ختم کرنے کی آگاہی دی جائے۔ اسی مناسبت سے آج ہم نے اپنے شو میں ایک ایسی پاکستانی خاتون کو انوائٹ کیا ہے جو نہ صرف خود اپنے اس معاشرے میں اس فیلڈ میں ایک مقام رکھتی ہیں، بلکہ وہ پاکستان بھر کی خواتین کو شعور علم بھی دیتی ہیں، اور اب دینے کے لیے انہوں نے کافی ساری بکس ہیں جو انہوں نے ڈفرینٹ لینگویجز کی ہیں، جیسے بلوچی ہو گئی، آپ کی سندھی ہو گئی، پشتو ہو گئی، اس کو انہوں نے خود جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کروایا ہے اردو زبان میں، تاکہ تمام لوگ اس کو سمجھ سکیں، خواتین خاص طور پہ اس کو پڑھ سکیں۔ اور انہوں نے ایم فل بھی کیا ہوا ہے ہیومن رائٹس میں سڈنی یونیورسٹی سے، خود بھی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، الیکٹرانک میڈیا میں کام کر چکی ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ بہت اچھا ہے کہ وہ صرف ویمن رائٹس کے لیے نہیں، وہ ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں۔ تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں نصرت زہرا صاحبہ سے۔ السلام علیکم نصرت صاحبہ، ویلکم ٹو دنیا بول ہے۔ وعلیکم السلام۔ نصرت زہرا صاحبہ، عورتوں کے لیے یونائٹڈ نیشنز نے دن مختص کیا، مردوں نے کیا بگاڑا تھا؟ بھئی دیکھیں، ہم نے کہا کہ ہمیں حق نہیں مل رہا ہے، ہمارے لیے کوئی دن ہونا چاہیے۔ آپ بھی کہیے اگر آپ کو بھی حق نہیں مل رہے۔ مجھے لگتا ہے عورتوں کی آواز جلدی سن لی جاتی ہے، مردوں کی آواز نہیں سنی جاتی۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ عورتوں کی آواز 1912 میں تو انہیں ووٹ ڈالنے کا حق ملا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں عورتوں کی آواز انہیں جلدی سن لی جاتی ہے؟ کہاں سن لی جاتی ہے؟ آپ کے گھر میں 1912 میں دنیا میں رنگ و نسل کے فسادات بہت تھے، مذہبی فسادات بہت تھے، اور بہت ساری چیزیں ہمارے ملک میں آپ جانتی ہیں کہ انٹرنیٹ آیا 80s کے بعد، تو اصل اپ گریڈ دنیا اس وقت ہوئی جب کنیکٹیوٹی بڑھ گئی، نالج سب کے ہاتھ میں آ گئی، تب اصل تباہی بھی آئی۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جینڈر ڈسکرمنیشن یا ویمن اینڈ مین رائٹس کی جب بات ہوتی ہے، میری نظر میں جتنی عورتوں کے رائٹس پاکستان میں ہیں دنیا میں نہیں ملتے ہیں۔ میں اس کا بہت مناسب جواب یہ دینا چاہوں گی کہ ایک خاتون سے یہ سٹیٹمنٹ کروا دیجئے تو میں مان لوں گی کہ جتنے پاکستان میں خواتین کے رائٹس ہیں آپ کے برابر میں بیٹھی ہیں، اگر وہ کہہ لیں تو میں مان لوں گی۔ سوسائٹی کی طرح ہاں پہ سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، کچھ دیر پہلے آپ کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں عورتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، زیادتیاں ہوتی ہیں، 10,000 کیسز ہمارے آپ لوگ کی چھوٹی لائن ہوتی ہے، مردوں کی لائن دیکھیے، جتنے لڑکے ریپ ہوتے ہیں اتنے لڑکیاں ریپ نہیں ہوتی وردہ، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے آپ بات کر رہے ہیں، ہر چیز ضروری نہیں ہے ہم اس کو لے کے آئیں۔ ابھی اگر نارمل بھی ہم صرف ان چیزوں کے علاوہ بھی اگر ہم ویمن رائٹس کی بات کریں تو بہت سے گھرانے ایسے ہیں، بہت سے خاندان ایسے ہیں، بہت سے جگہیں ایسی ہیں، آفسز ایسے ہیں جہاں پہ ابھی بھی عورتوں کو وہ رائٹس نہیں ملتے جو ان کو ملنے چاہیے۔ نصرت صاحبہ آپ بتائیے۔ دیکھیں، آپ جو بات کہہ رہے ہیں، میں نے اس پہ سیدھی صحیح بات یہ ہے کہ ہم تو اپنی اسپیس کلیم کر رہے ہیں۔ جب خواتین کے لیے کہا جاتا ہے آپ کسی بھی آفس میں جائیے، کسی بھی یونیورسٹی میں جائیے، 5ویں کلاس کے بعد آپ دیکھیے کہ بچیوں کا اور جو تناسب ہے اسکول میں جانے والوں کا وہ کتنا کم ہوتا جاتا ہے۔ یہ ایجوکیشن کی بات ہو گئی۔ پروفیشنل لائف میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جینڈر جا ہوتا ہے جس کے اندر آپ مرد اور خواتین ساتھ داخل ہوتے ہیں، لیکن جب لیڈرشپ پوزیشنز پہ آنے کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ مرد حضرات اوپر جاتے رہتے ہیں۔ اور بالکل تیسری بات اس کو ہم کہیں تو ہم اگر بات کرتے ہیں تو میرڈ اور ان میرڈ کا دیکھ لیجئے کہ کتنی ان میرڈ خواتین جاب کر رہی ہوتی ہیں، کتنے میرڈ 50-50 بھی رکھ لیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ سیم اسپیس ہے۔ تو آفٹر میرج کتنی خواتین کو پریشر ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کی وجہ سے سو کالڈ کلچرل ویلیوز کی وجہ سے اپنی بیٹھی ہوئی ہیں MBBS کر کے، لیکن وہ آگے اپنی نصرت زہرا کمنگ ٹو یور اچیومنٹس، آپ نے ماشاءاللہ سے بہت ساری بکس جو علاقائی زبانوں میں تھی ان کو ٹرانسلیٹ کروایا اردو میں، کیوں؟ میں نے جیسے کہا کہ میں کلیمنگ اسپیسز کے لیے کام کر رہی ہوں، عورتوں کی کلیمنگ، اور جب آپ دیکھیں جب ملک میں کوئی بھی کسی بھی دنیا کے کسی حصے میں جیسے ابھی ہم نے بات کی جنگ ہوتی ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، کانفلکٹ ہوتا ہے، تو مرد اور عورت انسانوں کی اسپیس جو ہے وہ ہر قسم کی فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف موومنٹ، ہر طرح کی اسپیس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور باقی جو کچھ جبر اور ٹارچر ہو رہا ہوتا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو خواتین کی اسپیس زیادہ کم ہوتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارے ہاں یہ ساری ڈسپلیسمنٹ گزشتہ اتنے سالوں میں ہوئی تو ہمارے کلچرل رائٹس کہاں رہ گئے؟ جب مردوں کے رائٹس کا ایشو آ گیا، فریڈم آف ایکسپریشن کہاں ہے ہمارے ملک میں، تو خواتین کو تو گھر میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ نہ بولیں۔ آج سے پہلے
50 سال پہلے یا 60 سال پہلے خواتین جو تھیں وہ اکا دکا ہی نام نظر آتے تھے, وہ بنتے کے ساتھ وہ بیچاریاں لکھ رہی ہوتی تھی. اب ہم جس زمانے میں آ گئے ہیں وہاں پہ ہمیں اپنی شناخت, اپنے نام, اپنی اسپیس کو کلیم کرنا ہے, اور اس اسپیس کو کلیم کرنے کے لیے دوسری بات یہ آتی ہے کہ جس طرح انگریزی کو پاور کوریڈورز میں اسپیس حاصل ہے, تو اس کے مقابلے میں اردو کو کم جگہ ملی ہوئی ہے کوششوں کے باوجود. تو باقی مادری زبانوں کو تو کوئی اسپیس ہی نہیں ہے. اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ خواتین کو کیا اسپیس مل رہی ہوگی. تو خواتین کے لیے آپ کس طرح سے کام کر رہی ہیں؟ خواتین کی لکھی ہوئی کتابیں جو آپ نے میں نے خواتین کی کتابیں اور ان کے افسانے اور ان کی نظمیں امن کے حوالے سے, یارڈز کونسل کا پروجیکٹ تھا جو انہوں نے, میں نے پچ کیا اپنا آئیڈیا. جی بالکل, جو میں نے پچ کیا اپنا آئیڈیا تو انہوں نے اس کا امکان کا آئینہ اس کا نام ہے, اور میں نے اس کے اوپر سب کی کمپائلیشن کی جو انہوں نے امن کے لیے دہشت گردی کے تناظر میں گزشتہ 20-25 سال میں ادب لکھا گیا, اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کروایا, ترجمہ کرایا. اور اس کی خوبی یہ تھی کہ اس میں تمام جو کام کرنے والی تھیں وہ خواتین تھیں, جن کی تخلیق ہے, جو ایڈیٹر ہے, جو پروف ریڈر ہے, جو ڈیزائنر ہے, وہ ہماری ایک خاتون تھی, لیکن وہ کام ہم نے پورا اپنے ایک دوست سے پورا کروایا. آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا؟ ان سارے رائٹرز کو رائلٹی مل رہی ہوگی؟ ابھی تو کوئی کتاب لے, کتابیں خریدیں انشاءاللہ, کتابیں خریدیں. آج کراچی, آج جو ہے وہ بک فیئر بھی لگ رہا ہے, ہماری کتابیں وہاں موجود ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی نصرت صاحبہ کہ آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا کہ آپ ویمن رائٹس کے اوپر کام کریں, کیونکہ آپ بتائیں جس طرح سے آپ کا بیک گراؤنڈ ہے فیملی کا, وہاں پہ ہمیشہ آپ کو سپورٹ کی گئی ہے ایز اے ویمن, ایز اے فیمیل. تو پھر آپ کو کس چیز نے اتنا انسپائر کیا کہ آپ گئیں, آپ نے ہیومن رائٹس میں ایم فل کیا آسٹریلیا سے, اور پھر آپ واپس آئیں اور پھر آپ نے کہا کہ نہیں میں ہیومن رائٹس کے لیے کام کروں؟ میں بہت سال نیوز روم میں کام کرتی تھی ایز اے ایڈیٹر, اور یہ میرا پیشن تھا, اور ماشاءاللہ سے میں نے بہت پاکستان کے بڑے اداروں میں, پاکستان اور دبئی میں کام کیا. لیکن مجھے احساس دو طرح کا ہوتا تھا کہ ہم کچھ ایسے طبقات کی خبریں نہیں دیتے جس کی ضرورت ہے, نمبر ایک بات. نمبر دو بات یہ کہ ہم جو جینڈر بیلنس کا جو کانسیپٹ تھا نا, وہ نام کے لیے تھا. ایک خاتون کو شامل کر لیں, ایک خاتون کو شامل کر لیں, آپ کے ٹاک شو میں خاتون شامل ہو جائیں, دس از ناٹ دا وے. آپ جو ہیں وہ آپ خود دیکھتے ہیں, مجھے کہنے کی بات نہیں ہے کہ اینکرز, خواتین اینکرز میں چنیدہ ہیں جو اس گزشتہ 20 سال میں اوپر آئی ہیں, باقی سب اینکرز کہاں چلی گئیں, اور سارے جو میل تھے ہمارے اینکرز وہ سارے ایکسپرٹ بن گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی خاتون کو اس کی فیس ویلیو سے دیکھا جا رہا ہے اس میڈیا میں. میں یہ کہتے ہوئے ڈرتی نہیں ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے خاتون کے ایڈیٹر ہونے کو, اس کے انچارج ہونے کو ہر وقت چیلنج اندر سے کیا جا رہا ہوتا ہے, اس کے ڈیسیجن میکنگ کو, کیونکہ ہم لوگ عادی ہی نہیں ہیں دیکھنے میں کہ خاتون جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کی اس میں بیٹھے. منٹو نے بہت ایک اچھی بات کہی اس حوالے سے, وہ میں پتہ نہیں آپ لوگ چاہیں میں دہراؤں یا نہیں. منٹو نے کہا ہے کہ ہم نے صرف عورت طوائف کو جو ہے نا آزاد دیکھا ہے, فیصلہ کرتے ہوئے اپنے بارے میں دیکھا ہے, اس لیے ہر وہ عورت جو اپنے بارے میں فیصلہ کرتی ہے یا کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے اس کو ہم اچھا نہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ آج شراب کو لائسنس مل گیا لیکن طوائف کو لائسنس نہیں مل سکا. بہت بہت شکریہ نصرت زہرا صاحبہ, آپ آئیے ہمارے شو میں. ایک ہی مدعے پہ 2 FIR کاٹی گئی ہیں, ایک ہی کیس ہے, ایک کراچی میں, ایک اسلام آباد. بس سواتی صاحب کی ایک مدعے پہ 50 کاٹ دی ہیں, تو بس آپ بس کھڑے رہیں گے تو بھائی یہ ہوگا. اور لیکن اس دفعہ قوم جاگ چکی ہے, یہ ایک ہے بات. اگر دیکھیں تو اگر پوری قوم جاگ گئی ہے مگر بڑا کم فرق رہ گیا ہے بس اب. اور سو موٹو کے حوالے سے میں بتا دوں, ہمارے اس کیس میں بھی سو موٹو لیا گیا. ہمارے کیس میں ہم باعزت بری ہو گئے جب, تو عدالت نے سو موٹو لے لیا کہ جی بھائی نیچے کے کیس میں جب آپ بری ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو صرف نیچے کے کورٹ کے بعد ہائی کورٹ میں کیس جاتا ہے, ایک اپیل ہوتی ہے, ایک پروسیس ہے قانون کا, اس کے بعد سپریم کورٹ کیس جاتا ہے. یہ نہیں ہوا ہمارے کیس میں. سو موٹو ہو گیا کہ جی یہ اس کیس کو واپس سے سنا جائے. ایک الزام لگایا, بڑا شور ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا جی. الزام لگایا کہ ایک ادارے کے ایک بریگیڈیئر صاحب نے رشوت دی ہے جج صاحب کو. ہمارے کیس میں نہ ہم نے رشوت دی ہے نہ ہم نے لی. ہم الزام یہ کہ ایک بریگیڈیئر صاحب نے رشوت دی ہے ایک جج صاحب پہ. اچھا جی کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے جج صاحب کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہے کہ جی اس نے رشوت دی ہے. وہ جج صاحب کہہ رہے ہیں جی میں نے تو نہیں دی, میں تو نہیں لی رشوت. اب وہ جس جج صاحب نے یہ کہا جی میں نے سنا ہے, ان کے اپنے کنڈکٹ پہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے انہوں نے اپنے کنڈکٹ, ان کو اس جج کو اس کنڈکٹ پہ نکالا ہے کہ وہ آپ اسی ادارے کے خلاف کئی کارروائیاں اسپیچز چیزیں کر رہا تھا اس وقت, تو ان کو اس بیسس پہ نکالا. اب اس کی ادھر بات غلط تھی, ہمارے کیس میں صحیح تھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.